نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک اصول موجود ہے قرآن مجید کے اندر کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ گناہ کوئی کرے اور بھرے کوئی اور۔ یہ بالکل قطعی طور پر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے، تو ایسا تو ہوتا ہے کہ والدین کی نیکیوں سے اولاد کو فائدہ ہو جائے، لیکن کسی کے گناہ سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا، ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ کہ کسی گناہ کو روکنے یا اس پہ تنبیہ کرنے کا اختیار تھا، موقع تھا، قوت تھی، اور نہیں کیا، تو یہ اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا نکیر نہ کر کے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا کہ دل میں برا جانو سب سے ہلکا درجہ ہے، اس سے کم ہے کہ زبان سے کہو، اس سے زیادہ اوپر کا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو۔ تو عموماً اولاد کے معاملے میں چونکہ والدین کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کو اس گناہ سے روک دیں یا کم از کم سمجھائیں، تو اگر والدین یہ کام بھی نہیں کرتے تو گویا یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، نہیں عن المنکر کی۔ تو نہیں عن المنکر کی ذمہ داری پوری نہ کرنا خود جو گناہ ہے، اس گناہ کا وبال ان پر آئے گا۔ تو اولاد کا گناہ اس طور پر تو ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے نہیں، اس گناہ پہ نکیر نہ کرنے کی وجہ سے، تنبیہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا انہیں اس کی سزا دیں۔ لیکن کسی اور کا گناہ یہ بس اسی کی اپنے حد تک ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی نحوست ایسی ہو کہ جس کی بے برکتیاں نظر آئیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی اولاد اپنے والدین کی گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کی جاتی۔ والدین کی نیکی کی وجہ سے نیکی تو ملتی ہے، برکتیں تو مل جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ کہف میں وکانہ ابوہما صالحا کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو یتیموں کی خدمت پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو لگایا اور ان کی حفاظت فرمائی مال کی۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن والدین کی بدی یا خرابی کے نتیجے میں اب یہ ایک ایسا ہوا ہے کہ یہ جو پرانی یعنی صحیفے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے مثلاً، اس میں اس طرح کا معاملہ آ گیا ہے کہ بت پرستوں کے لیے، جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں تو ان کی نحوست ان کی نسلوں پشتوں تک چلتی ہے۔ تو وہ تو ظاہری بات ہے ہماری شریعت نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس کا نقصان یا وبال تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ نے اگر شریعت پہ عمل نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، بچے تو مسلمان فطرت پہ پیدا ہوئے تھے، اما ابا یہودی عیسائی ہندو کچھ تھے، انہوں نے اس کو اسی دین کی طرف لگا دیا، تو اب دیکھو گناہ ان کا تھا، اولاد نے انڈائریکٹلی گویا اس کا عذاب بھگتا۔ وہ یہ کہ حد نہ سمجھ سکے کہ کہاں تک چلنا ہے، کتنی بات ماننی ہے، یہ نہ جان سکے کہ کب ماں باپ کی اب ہم فرما برداری سے نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو چنانچہ وہ انہی کے راستے پر رہے، اماں ابا سے محبت تعلق کی بنیاد پر، تو ماں باپ کا کفر یا ان کا شرک یا ان کا گمراہ ہونا اولاد کے لیے ذریعہ بن گیا کہ وہ بھی اسی برائی میں رہ گئے۔ تو اس طور پر تو ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات وغیرہ میں بھی یہ بات ایسے ہی لکھی ہے، اور وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یعنی ایسا نہیں کہ اولاد کو ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے گناہ ملے، اس کا بوجھ، مثلا انہوں نے چوری کی تو ان کو اس کا عذاب ہو، انہوں نے جھوٹ بولا تو ان کو ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا سب سے بڑا گناہ اسلام کو چھوڑ دینا یا اسلام کو قبول نہ کرنا، نہ ماننا، کفر پہ رہنا، اس کی وجہ سے اولاد اکثر حال یہی ہے کہ لوگ ماں باپ کے دین پر آ جاتے ہیں۔ تو گویا ماں باپ کی خباثت یا خرابی یا کفر ان کا ان کے اندر بھی وہ چیز لے آتی ہے۔ اسی طریقے سے جن گھروں میں ایک ماحول ہوتا ہے بد زبانی کرنے کا، گالم گلوچ کا، گناہوں کا، خرابیوں کا، تو اس کا عذاب، اس کا وبال ان پر آئے گا کہ اولاد اسی ماحول کو دیکھنے کی وجہ سے اسی انداز میں رنگ جاتی ہے، وہ بھی ایسی کرنے لگتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ اور اس کی مثال قرآن میں جا بجا ہے نا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا ہوا پایا، تو باپ دادا کا وہ گناہ جو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا، شرک و خباثتیں وغیرہ،
وہ اولاد نے دیکھی اپنی زندگی بھر اور اسی کو اپنا معیار بنا لیا. قرآنی آیات، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں اسی کو اپنا معیار سمجھ کے اب وہ اس پہ لگ گئے اور ماننے کے لیے کسی اور دلیل کو تیار ہی نہ ہوئے، نہ عقلی نہ نقلی. تب کوئی دلیل ان کے لیے قابل قبول جب نہیں رہی تو گویا ماں باپ کا یہ گناہ، ماں باپ کی یہ خرابی ان کے لیے گویا غلط راستے پہ پڑنے کا سبب اور دلیل بن گئی. لہذا نحوست تو ہوئی، اس کی خرابی تو ہوئی اس کی. تو اس معنی کر تو یہ بات ممکن ہے اور سمجھ میں آتی ہے، اور اسی طرح سے سمجھی جاتی ہے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو لوگ قبر پہ نوحہ کرتے ہیں، یعنی میت پہ نوحہ کرتے ہیں، مر جانے والے پر شور شرابہ کرتے ہیں، تو یہ حدیث میں آیا کہ اس سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے. تو اس میں صحابہ کے درمیان دو رائے ہوئی اسی بنیاد پر کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو قرآن میں واضح ہے کیسے کسی کا بوجھ کوئی اور اٹھا سکتا ہے. تو اس کا جواب یہی دیا گیا محدثین کی طرف سے کہ دونوں باتیں درست ہیں. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، لیکن نوحہ کرنے والے، ماتم کرنے والے، جنہوں نے کسی میت کے اوپر اپنا رونا دھونا، ان پہ مارنا، تماچے اور کپڑے پھاڑنا وغیرہ کیا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ایسا آپے سے باہر ہو گئے، تو جس نے کیا اسی کا گناہ ہے. لیکن گھر والے کو مثلا جو میت ہے اس کو معلوم تھا کہ اس کا ایک کلچر ہے، اس کو معلوم تھا کہ اس کے گھر میں یہ سمجھا جاتا ہے، اس کو معلوم تھا، بلکہ اس کے باوجود اس نے ان کو روکا نہیں. روکا کیا، بلکہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد اتنا نوحہ تو کرنا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے بھی چاہنے والے میرے پیچھے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں لاوارث نہیں جا رہا ہوں. یہ کامن چیز تھی اس زمانے میں کہ جس کے مرنے پر جتنا زیادہ نوحہ کرنے والی عورتیں مرد ہوں گے اتنا زیادہ اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ زیادہ چہیتے لوگوں میں تھا، یہ بہت ہی زیادہ وی آئی پی گویا دنیا سے گزر گئے ہیں. تو ایک معیار ان کا بڑائی کا یہ بھی تھا. تو وہ باقاعدہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد خوب نوحہ کرنا، لوگوں کو بلانا، عورتیں آئیں گی، یہ کریں وہ کریں، جو بھی کچھ. تو جو اس کی وصیت کر جائے یا جس کو معلوم ہو کہ اس کے گھر میں ایسا ہوتا ہے اور وہ ان کو تعلیم دے کر روکے نہیں کہ یہ غلط ہے، مت کرنا ایسا میرے مرنے کے بعد. تو اس لیے بہت سارے بزرگوں کے، بہت سارے لوگوں کے آپ کو واقعات ملیں گے کہ اپنے انتقال کے وقت میں جو انہوں نے نصیحتیں کی ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ مت کرنا، شور مت کرنا، رونا دھونا نہیں. بس شریعت کے دائرے میں آنسو بہا لیے، تھوڑے رو لیے ہلکی آواز سے. تو بس یہ ہے. تو حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس شخص نے اس کو روکا نہ ہو یا ترغیب دی ہو تو اس کا عذاب تو اسی پہ ہوگا، کیونکہ اس کا اپنا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا یا لوگوں سے غلط تقاضا کرنا، تو غریبت اس کا تو سبب یہی بن رہا ہے، تو اسی کو عذاب ہونا چاہیے. ان صورتوں میں تو ٹھیک ہے لیکن ان کے علاوہ نہیں. اور جیسا عرض کیا تو گویا 3 شکلیں ہیں کہ جس میں ماں باپ کی خرابیاں، ان کے گناہ اولاد کے لیے مضر ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اولاد کے لیے امکان یہی ہے کہ وہ بھی اسی عقیدے پر رہے اور کبھی اس کی اصلاح نہ ہو پائے، کیونکہ اس راستے سے ہٹنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. عموماً ماں باپ ہی کے دین پر بچے رہتے ہیں، انہی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، انہی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہ وہ فطرت پہ پیدا ہوں پھر بھی، جیسا کہ حدیث میں آیا. نمبر 2 یہ کہ والدین نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کو کسی برائی کے کرنے سے روک سکتے تھے، روکا نہیں. تب ظاہر بات ان کے اس گناہ کا تو عذاب ہوگا کہ جس کام کو انہیں نہیں کیا. اب اولاد وہ کام کرتی ہے. تو اسی طریقے سے نوحہ وغیرہ جیسے مثلا بتایا، اس کو روکنا چاہیے تھا، نہیں روکا بلکہ کیا، تو ایک دوسرے کا بوجھ بنا نا. تو ایک کا بوجھ دوسرا اٹھائے، یہاں تو صورت بدل گئی، یعنی کہ والدین کو عذاب ہو رہا ہے اولاد کے گناہ کا. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے خود کیا ہے، یہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ ان شکلوں میں اٹھائے. اور تیسرا یہ کہ اس ماحول کو دیکھتے دیکھتے، اس گناہ کے ماحول کو دیکھتے دیکھتے اولاد بھی وہی کر بیٹھتی ہے. ظاہری بات ہے جب ماں باپ کے ہاں نوحہ وغیرہ کی ترغیب ہوگی
تو وہ باپ نے تو نہیں کیا، نوح مر گیا وہ، لیکن اس کی ترغیب سے یا اس کے گھر کے کلچر سے، ماں باپ کے، اولاد نے دیکھا اور اولاد نے اسی کو نوم سمجھا اور اسی کو کر گزرا، بیٹا بیٹی وغیرہ اسی میں لگ گئے. تو ظاہری بات ہے اب انہوں نے جو گناہ کیا تو یہ گناہ کا وبال گویا ان کے والدین کا گناہ وہ بھی اس میں سبب بن گیا، تو ان کو اس وجہ سے اس برائی کا راستہ نظر آ گیا اور اس میں وہ لگ گئے. ورنہ اماں ابا نہ کر رہے ہوتے تو ان کو بھی کبھی پتہ نہ چلتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. اماں ابا شرک نہ کر رہے ہوتے تو یہ بھی بچ جاتا. تو گویا دیکھو ان کے گناہ، ان کے وبال کی وجہ سے، ان کی خرابیوں کی وجہ سے اولاد میں وہ خرابی آ گئی. تو آیا تو اپنا ہی عمل ہے ان کا، لیکن بہرحال اگر اماں ابا ٹھیک راستے پر ہوتے تو ان کے لیے خیر کا راستہ ہوتا. اس طرح سے تو ہو سکتا ہے ماں باپ کی گناہوں کی وبال اور نحوستیں مل جائیں، کہ جیسے جن گھروں میں بدزبانی کی، گالی دینے کی، چوری چکاری کی عادت ہوتی تو بچے بھی پیسے نکل جاتے ہیں. تو ڈائریکٹ نہیں، اس طرح انڈائریکٹ ہو سکتا ہے ممکن اس کا اثرات، اس کے خرابیاں، لیکن ہر ایک اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا. ہاں انہوں نے پوری ترغیب دے دی، سب باتیں وضاحت سے سمجھا دی، بتا دیا، پھر بھی بچے کرتے رہے، وہ ان کا اپنا کام ہے. اور بچے سمجھاتے رہے، اماں ابا نہ مانے، اماں ابا اپنی گڑبڑوں میں رہے، بچوں کو سمجھ میں آ گئے، بالغ شعوری ہو گئے اپنے طور پر، اب راستہ بدل لیا، حق کے راستے پر آ گئے، تو اماں ابا کا کوئی گناہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. امید ہے اس سے بات واضح ہوگی.